قرآن میں اللہ کہتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسرے طبقے والے صحابہ کے بارے میں کہا کہ یہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، یہ جو بعد میں ایمان لائے، یہ اللہ سے کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، اے اللہ اسی طرح جو ہم سے پہلے مسلمان ہوئے اے اللہ تو ان کے بھی گناہوں کو معاف کرنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دل میں اور ہم سے پہلے اسلام لانے والوں کے دل میں کسی قسم کے مون موٹاو کو نہ رکھنا، کسی قسم کے بغض کو نہ رکھنا، اے اللہ تیری ذات رؤوف الرحیم ہے۔ محترم حاضرین، یہ بعد والے صحابہ پہلے والے صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہی عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ محترم حاضرین، صحابہ تو وہ تھے جن کے بارے میں اللہ نے کہا لیغیظ بہم الکفار، یہ صحابہ اس لیے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کفار جلتے ہیں، ان کے ایمان کو، ان کی قربانیوں کو، ان کے جذبہ ایمان کو دیکھ کر جلتے ہیں، لہذا جو آدمی ایمان سے خالی ہوگا وہ صحابہ کی قربانی کو دیکھ کر ضرور جلے گا، اس کے دل میں نفرت صحابہ کے لیے ضرور آئے گی۔ محترم حاضرین، حقیقت میں صحابہ سے نفرت کرنا کیا یہ اللہ کے نبی سے نفرت کرنا نہیں ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ برے ہیں اور ان صحابہ کو اللہ کے نبی نے اپنی مجلسوں میں رکھا، آپ نے کہا کہ میری جان تمہارے لیے قربان ہو، اللہ کے نبی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کو گالی دینے سے منع کر رہے ہیں اور آپ ان صحابہ کو گالی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، گویا حقیقت میں آپ کی نفرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ شیعہ وہ ہیں جو صحابہ پر لعن و طعن کرتے ہیں، شیعہ وہ ہیں جو اپنے ائمہ کی، جیسے امام حسین کی بات کریں یا اس کے بعد امام الباقر کی بات کریں، ان کے جو ائمہ گزرے ہیں ان کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں، وہاں جانا، قبروں سے وسیلہ مانگنا، ان سے دعائیں کرنا، یا علی مدد مدد کے نعرے لگانا۔ بلکہ شیعہ میں رافضی اور غالی تو کچھ ایسے ہیں جنہوں نے حضرت علی کو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے برابر کہہ دیا۔ کوئی کہتا ہے کہ پتا پتا علی کے نام سے ہلتا ہے، لہذا سبحان اللہ، اللہ کی تدبیر میں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے کہ جو آدمی شیعہ کو کافر نہ سمجھے وہ خود کفر کے درجے تک چلا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، آج چاہے خوارج کی فکر رکھنے والے ہو، آج معتزلہ کی فکر رکھنے والے ہو، نواسب کی فکر رکھنے والے ہو، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، انجینئر علی مرزا ہو یا اس جیسے وہ لوگ جن کے ایمان کا نہیں پتا اور بغیر تنخواہ لیے ہوئے شیعہ کا کام کرنے والے، ایسے لوگوں کو اپنی صفوں میں داخل ہونے نہ دیں، ایسے لوگوں کو اپنے نوجوانوں سے دور رکھیں، ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے دور رہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مہاجر اور انصار صحابہ جو ابتدا میں شروعات میں اسلام لائے، اور وہ صحابہ اکرام جو ان کے بعد ایمان لائے اور انہی کی طرح یہ عمل کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور یہ بھی بطور رب اللہ سے راضی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کی نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ سب سے بڑی عظیم کامیابی ہے۔ محترم حاضرین، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ اس آیت کے ماتحت میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صاف پیغام دیا دو قسم کے صحابہ کے بارے میں۔ پہلے وہ صحابہ جو سابقین اولین میں سے ہیں، جو اسلام لانے میں پہل کر گئے، دوسرے وہ صحابہ جو ان کے بعد ایمان لائے مگر عمل کرنے میں برابر انہوں نے اپنے ماقبل لوگوں کی اتباع کی۔ اللہ ان سب سے راضی ہوا اور اللہ نے ان سب کو جنتی قرار دیا۔ کہتے ہیں ہائے بربادی اس آدمی کے لیے جو ایسی مقدس ہستیوں کے بارے میں اپنی زبان کو لمبا کرتا ہے، ان کے اندر عیب تلاش کرتا ہے، انہیں گالی دیتا ہے، یا ان میں سے کسی ایک کو اپنی زبان کی گندگی کا نشانہ بناتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے لیے ایمان کو چن لیا ہے، اور اللہ نے اس ایمان کو ان کے دلوں کی زینت بنا دیا ہے۔ اسی طرح یہ صحابہ اور ان کے دل کفر کو، فسق کو اور نافرمانی کو پسند کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ محترم حاضرین، رحمت اللہ الہندی رحمہ اللہ علیہ اس آیت کے ماتحت میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں کہا کہ اللہ نے خود ایمان کو ان کے دلوں میں رکھ دیا ہے، اور ان صحابہ نے اس ایمان کو پسند کیا۔ ان کا کفر سے، نافرمانی سے، ظلم و زیادتی سے کوئی تعلق نہیں، لہذا جس کسی آدمی نے ان چیزوں کے علاوہ صحابہ کے بارے میں اور کچھ بھی برا سوچا یا سمجھا، اس نے اس آیت کے خلاف عمل کیا۔ محترم حاضرین، دور حاضر کا یہ دور وہ دور ہے کہ جس میں کسی کو بخشا نہیں جا رہا ہے۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کے فیصلے انٹرنیٹ پر کیے جا رہے ہیں، یوٹیوب پر جو ڈیبیٹ ہوتی ہیں وہ طے کر رہی ہیں، اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے یا اس چمک دمک اور گمراہی کے ذریعے علم حاصل کر رہا ہے۔ محترم حاضرین، اس دور میں خصوصی طور پر صحابہ جیسی مقدس ہستیوں کو نشانہ بنایا گیا، چاہے وہ انجینئر علی مرزا ہو یا اس کے جیسے اور اس کے ہیں، اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان جو اپنے آپ کو منہج سلف سے جوڑتے ہیں، کتنے نوجوان جو ہماری مسجدوں میں آتے ہیں، ہمارے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، مگر ان کے دل میں وہی کفر چھپ گیا ہے جو کفر انجینئر علی مرزا کے دل میں ہے۔ وہ دوسرے نوجوانوں کے سامنے ان اعتراضات کو لا کر دلوں میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جس نے اپنے دل میں صحابہ کے تعلق سے گندگی کو رکھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے دل سے ایمان کو خالی کر دیا۔
محترم حاضرین، سب سے پہلے غلط کیا ہے اس سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ صحیح کیا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، صحابہ کے بارے میں ہماری سوچ ہونی کیا چاہیے۔ جب آپ کو اپنے منہج کے بارے میں پتا ہوگا، سلف صالحین کے طریقے کے بارے میں پتا ہوگا، جب آپ کو پتا ہوگا کہ سفید کیا ہے، تب آپ کالے کو پہچان پائیں گے۔ بنیادی طور پر صحابہ اکرام کے تعلق سے جو سلف صالحین کا منہج ہے، کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا منہج جو صحابہ کے تعلق سے سلف صالحین نے رکھا وہ یہ ہے کہ تمام صحابہ سے محبت کرنا واجب ہے۔ جو بھی صحابی ہو، چاہے وہ پہلے اسلام لائے چاہے وہ بعد میں اسلام لائے، ان کا تعلق مہاجر سے ہو، ان کا تعلق انصار سے ہو، ان کا تعلق بنی امیہ والے صحابہ سے ہو، ان کا تعلق بنی عباسیہ والے صحابہ سے ہو، اگر وہ صحابی رسول ہیں اور ان کے صحابی ہونے پر کسی کو شک نہیں ہے تو اس صحابی کے بارے میں دل میں محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے کسی ایک صحابی سے بھی محبت کو اپنے دل سے خالی کیا، آپ نے ایمان کو اپنے دل سے خالی کیا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسرے طبقے والے صحابہ کے بارے میں کہا کہ یہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، یہ جو بعد میں ایمان لائے، یہ اللہ سے کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، اے اللہ اسی طرح جو ہم سے پہلے مسلمان ہوئے اے اللہ تو ان کے بھی گناہوں کو معاف کرنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دل میں اور ہم سے پہلے اسلام لانے والوں کے دل میں کسی قسم کے مون موٹاو کو نہ رکھنا، کسی قسم کے بغض کو نہ رکھنا، اے اللہ تیری ذات رؤوف الرحیم ہے۔ محترم حاضرین، یہ بعد والے صحابہ پہلے والے صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہی عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ دوسری اہم بات صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ یہ عادل ہیں۔ عادل ہیں، عادل کا مطلب کیا ہے کہ یہ دیندار تھے، یہ دیانت دار تھے، یہ امانت دار تھے، یہ پرہیزگار تھے، نہ انہوں نے اللہ کے مسئلے میں جھوٹ بولا، نہ انہوں نے کبھی کفر و شرک کیا، نہ انہوں نے کبھی اسلام کو پہنچانے میں خیانت کی۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ کیا ہے کہ صحابہ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو دیندار نہیں تھا، سب کے سب دیندار تھے۔ لہذا جس نے کسی ایک صحابی کو دنیا پرست کہا، جس نے کسی ایک صحابی کو کرسی کا لالچی کہا، وہ آدمی اس منہج سے باہر نکل جاتا ہے۔ محترم حاضرین، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ قرآن پڑھو کہ قرآن میں اللہ نے صحابہ کی تعریف کی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ بطور بندے ان سب سے خوش ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا ساتھی ان صحابہ کو بنایا اور ان سے چھوٹے موٹی غلطیاں جو ہو گئی اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ نے بتایا کہ جو ان کا ظاہر ہے وہی ان کا باطن ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اتنا سب اللہ نے صحابہ کے بارے میں بتایا، اب اس کے بعد بھی کوئی آدمی کہے کہ صحابہ دیندار نہیں تھے تو اس آدمی کو اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے دل سے ایمان چھٹ چکا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ جتنے صحابہ ہیں اللہ نے سب کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ جا کر تفسیر پڑھیے، حسنہ سے مراد یہ جنت ہے۔ جتنے صحابہ ہجرت سے پہلے یعنی فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے، یہ سب کے سب صحابہ اللہ نے ان کو جنتی قرار دیا۔ تصور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرفہ کے میدان میں ہیں۔ جو آدمی صحابہ کو دیندار نہیں مانتا وہ اس حدیث پر غور کرے، اللہ کے نبی عرفہ کے میدان میں نئے نئے مسلمان صحابہ ہیں، پرانے صحابہ ہیں، اللہ نے سب سے کہا الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب کہ تم میں جو یہاں موجود ہے وہ غائب لوگوں تک میرے پیغام کو پہنچا دیں، وہ میرے پیغام کو پہنچائے۔ آپ نے نہ نئے صحابہ کو کیا ہے الگ امتیاز نہ دیا، نہ بعد والے کو، سب کو اللہ کے نبی نے دین کو پھیلانے کا حکم دیا۔ 1400 سال کے بعد ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ صحابہ سچے نہیں تھے، گویا وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو ذمہ داری صحابہ کو دی آپ نے اس ذمہ داری میں غلطی کی۔
آپ کو دیکھ کر دینا چاہیے تھا، آپ کو صرف عاشر مبشرہ سے کہنا چاہیے تھا کہ آپ دین کو پہنچاؤ، آپ نے سب کو دین پہنچانے کا حکم دیا، گویا آپ کو معلوم نہیں تھا، اور جو اللہ نے آپ کو حکم دیا اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ صحابہ بعد میں جا کر مرتد ہونے والے، یہ بعد میں جا کر دنیا پرست ہونے والے، نہ اللہ کو معلوم تھا نہ رسول کو معلوم تھا، ان دونوں کو معلوم نہیں تھا، پھر بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک اس پیغام کو پہنچا دے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی خطرناک بات ہوگی کہ انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو جائے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مان لو کہ اگر قرآن میں کسی صحابی کی تعریف نہ کی گئی ہوتی، صحابہ کی شان میں کوئی بات نہ بھی بتائی ہو گئی ہوتی، کیا ہم صحابہ کی ہجرتوں کو بھلا دیں گے؟ صحابہ کی قربانیوں کو ہم بھلا دیں گے؟ انہوں نے دین کے خاطر اپنی جان کی قربانی دی، دین کے خاطر اپنے مال کی قربانی دی، دین کے خاطر اپنے باپ کو قتل کیا، اپنے بیٹوں کو قتل کیا، اپنے سگے بھائی کو قتل کیا۔ کیا یہ ایمان والے سچ میں ہمارے دعا اور استغفار کے حقدار نہیں ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے اللہ کے نبی نے کہا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو تم گالی مت دو۔ خدا کی قسم اگر تم میں کا ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور تم میں ان صحابہ میں سے کوئی ایک آدمی نے اگر مٹھی بھر جو بھی خرچ کیا ہوگا، اللہ کے نزدیک کبھی کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ محترم حاضرین، صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کے مسئلے میں جب ہم زبان کھولیں گے تو اچھی بات ہی کہیں گے، کوئی بری بات نہ دل میں رکھنا ہے نہ زبان سے کہنا، اور اس سے بڑھ کر ان کے گناہوں کی معافی مانگنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا۔ صحابہ کی جو اختلافات ہوئی، چاہے وہ جنگ جمل کا مسئلہ ہو، جنگ صفین کا مسئلہ ہو، صحابہ کے اختلافات تھے، ان کے بارے میں منہج سلف یہ ہے کہ انسان کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ یہ صحابہ تھے، یہ مقدس ہستیاں تھی، اللہ نے ان کو پسند کیا، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ ایسی مقدس ہستیوں کی لڑائیوں کے بارے میں آپ زبان کھول کر فائدے میں تو نہیں لیکن یقینی طور پر نقصان میں ضرور ہوں گے۔ اس لیے کہا کرتے ہیں سلف سلیم کہا کرتے کہ صحابہ کی لڑائیاں یہ اجتہاد کی بنیاد پر تھی، ان میں غلط آدمی بھی ایک ثواب اور صحیح آدمی 2 ثواب لے جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ نے کہ جو لڑائیاں ہوئیں، خاص کر جنگ جمل، جنگ صفین کی جو لڑائیاں ہوئیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا کہنا ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ پاک ہستیاں تھی کہ میں ان میں شامل نہیں تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ لڑنے والے دونوں صحابہ کرام تھے، اس میں میں نہیں تھا، اللہ نے میری تلوار کو ان کے درمیان محفوظ رکھا، اللہ نے اس زمانے سے مجھے بچا لیا، اب رہ کر کیا میں اپنی زبان کو میلا کروں؟ لہذا میں اپنی زبان کی بھی حفاظت کروں گا، میں اپنی زبان کو بھی ان کی لڑائیوں کے مسئلے میں نہیں کھولوں گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، حسن بصری کہتے ہیں وہ ایسی لڑائیاں تھی جس میں صحابہ موجود تھے اور ہم موجود نہیں ہیں، وہ جانتے تھے اس کی حقیقت ہمیں پتہ نہیں ہے، جہاں سارے صحابہ متحد ہیں ہم ان کی اتباع کریں گے، جہاں ان میں اختلاف ہو جائے گا ہم وہاں رک جائیں گے۔ یہی عقیدہ ہم سلف صالحین کے بارے میں رکھتے ہیں۔ محترم حاضرین، آج بہت سارے لوگ جو دین پر عمل کرنے کی خواہش کرتے ہیں وہ صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیتے، کہتے ہیں کہ قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے، کیا اس عربی کا ترجمہ ہم نہیں کر سکتے؟ ہمیں صحابہ کے منہج کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم قرآن خود سے سمجھیں گے، ہم حدیث کا معنی خود سے سمجھیں گے، تو صحابہ کی اتباع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی عقل دی ہے، کیا قرآن کو میں نہیں سمجھ سکتا؟ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا، جاؤ جو چاہے نصیحت حاصل کرو۔ تو ہمیں صحابہ کے فہم کی ضرورت کیا ہے؟ محترم حاضرین، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کیا، لیکن جب بات سمجھنے کی آئے ہر آدمی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہر آدمی جسے نہ عربی زبان معلوم ہو نہ دین کا بنیادی علم رکھتا ہو وہ سمجھ لے کہ میں قرآن کو خود سے سمجھ لوں گا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ خود کہتا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ قرآن میں ہم تمہارے لیے ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں کہ ان مثالوں کو صرف علم میں پختہ لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہر کس اور ناکس کی یہ مثال نہیں، یہ مجال نہیں کہ قرآن کے ہر حرف کو سمجھ لے۔ محترم حاضرین، صحابہ کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن نے ہمیں زندگی جینے کے اصول بتا دیے، ان اصول کی وضاحت اللہ کے نبی نے کی ہے، لیکن ان اصولوں پر عمل کر کے ہمیں دکھایا کس نے؟ وہ کون ہے؟ وہ صحابہ اکرام ہے۔ صحابہ کے فہم کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں،
انہوں نے اللہ کے نبی سے حدیثوں کو سنا، اور جس ماحول میں حدیثیں بیان کی گئی، جس ماحول میں قرآن اترا، یہ صحابہ اکرام کا ماحول تھا، لہذا انہیں چھوڑ کر کس قرآن کو آپ سمجھنے کی بات کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی نے حدیث میں نہیں کہا خیر الناس قرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے وہ اللہ کے نبی کا ہے، وہ صحابہ کا زمانہ ہے؟ محترم حاضرین، صحابہ کی رہنمائی اس لیے ضروری ہے کیونکہ سلف صالحین نے کہا من فسر القرآن بغیر فہم الصحابہ فقد اخطأ السبیل، کہ جو آدمی قرآن کی تفسیر من مرضی کرنا چاہے گا وہ جان لے کہ وہ آدمی گمراہ ہوگا، وہ آدمی غلط نمونہ پیش کرے گا۔ محترم حاضرین، آج لوگ صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، چاہے وہ انجینئر علی مرزا ہو یا عمومی طور پر شیعہ حضرات کی بات کی جائے، وہ صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ آخر کار کیا وجہ ہے کہ صحابہ کے بعد تابعین بھی آئے، تبع تابعین بھی آئے، سب کو چھوڑ دیا گیا اور صحابہ کو ٹارگٹ کیا گیا؟ صحابہ کو ٹارگٹ کر کے ان کے غلطیوں کو کہیں یا ان کے اندر غلطیوں کو پیدا کیا گیا؟ آخر کار لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جو لوگ صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں وہ اصل میں دین پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، وہ دین کو گرانا چاہتے ہیں۔ ظاہری طور پر قرآن کو جھوٹا نہیں بول سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں بول سکتے، تو بچے کون؟ صحابہ اکرام۔ ان کو جھوٹا بول دو، جو راستہ قرآن ہم تک پہنچنے کا ہے، جو راستہ حدیثوں کا ہم تک پہنچنے کا ہے، اس راستے کو بیچ سے کاٹ دو۔ جو چاہے بدعتیں پیدا کرو، جس امام کو چاہے معصوم کرو، جس امام کے بارے میں چاہے جو الفاظ کہہ دو، سب دین کا حصہ بن جائے گا۔ امام ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انه زندیق، کہتے ہیں کہ جب تم دیکھنا کہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو بھی اگر کوئی آدمی برا بلا کہتا ہے، جان لینا کہ وہ زندیق اور بے دین ہے، کیونکہ قرآن حق ہے، اللہ کے نبی حق ہے، جو شریعت آئی وہ حق ہے، اور یہ سب ہمیں صحابہ نے پہنچایا ہے۔ لہذا جس نے صحابہ کو برا کہا گویا اس نے قرآن کو برا کہا، اس نے قرآن کو جھوٹا کہا، اس نے اللہ کے نبی کی رسالت کا انکار کیا، اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا بھی انکار کیا۔ محترم حاضرین، صحابہ تو وہ تھے جن کے بارے میں اللہ نے کہا لیغیظ بہم الکفار، یہ صحابہ اس لیے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کفار جلتے ہیں، ان کے ایمان کو، ان کی قربانیوں کو، ان کے جذبہ ایمان کو دیکھ کر جلتے ہیں۔ لہذا جو آدمی ایمان سے خالی ہوگا وہ صحابہ کی قربانی کو دیکھ کر ضرور جلے گا، اس کے دل میں نفرت صحابہ کے لیے ضرور آئے گی۔ محترم حاضرین، حقیقت میں صحابہ سے نفرت کرنا کیا یہ اللہ کے نبی سے نفرت کرنا نہیں ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ برے ہیں اور ان صحابہ کو اللہ کے نبی نے اپنی مجلسوں میں رکھا، آپ نے کہا کہ میری جان تمہارے لیے قربان ہو، اللہ کے نبی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کو گالی دینے سے منع کر رہے ہیں، اور آپ ان صحابہ کو گالی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، گویا حقیقت میں آپ کی نفرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچتی ہے۔ محترم حاضرین، صحابہ کو لعن طعن کرنے کی ایک بڑی وجہ ایک سیاسی وجہ بھی ہے۔ آپ جائیں شیعہ کی تاریخ دیکھیں، شیعہ کب سے شروع ہوئے؟ اگر ان کی تاریخ کو دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ بنو امیہ کے زمانے میں جنگ جمل، جنگ صفین کی جو لڑائیاں ہوئیں، ان لڑائیوں میں حضرت علی کا شامل ہونا اور شیعہ کا صحابہ سے نفرت کرنا حقیقت میں ایک سیاسی دشمنی ہے، سیاسی دشمنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے حضرت علی سے لڑائی کی، لہذا ہم ان سے دشمنی کرتے ہیں، لہذا اس دشمنی کو وہ برابر پالے ہوئے ہیں۔ لیکن بعض وہ مسلمان جو شیعہ کے اس مکر سے واقف نہیں ہیں، وہ حقیقت میں بغیر تنخواہ لیے ہوئے شیعہ کا کام کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، شیعہ کہتے کسے؟ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے مددگار، ساتھی۔ علماء نے شیعہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ شیعہ اس جماعت کو کہا جاتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت کی بات کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ امامت کے حقدار تھے۔ امامت سے مراد ان کے یہاں خلافت ہے، اور خلافت یہ ان کے یہاں دین کا حصہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد حضرت علی سب سے زیادہ خلافت کے حقدار تھے، اور اس کے بعد آپ کی اولاد ہی حقدار بنے۔ صحابہ ظالم ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت علی کو خلافت نہیں دی، انہوں نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا، انہوں نے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا، انہوں نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا، یہ سب ظالم ہیں۔ لہذا اس مسئلے میں یہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شیعہ اپنے ائمہ کو، آپ نے سنا ہے کہ شیعہ کے بہت سارے امام ہیں، اثنا عشریہ ان کا ایک بڑا فرقہ ہے، جسے آج کل ہم میں بہت سارے لوگ 12 امام کہتے ہیں۔ 12 امام، یہ 12 فرقے، یہ ان کے 12 امام ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ 12 کے 12 امام جس طرح انبیاء معصوم تھے، یہ بھی معصوم ہیں۔
کہتے ہیں کہ قرآن کو ویسے سمجھا جائے گا جیسے ہمارے 12 اماموں نے بتایا، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو 12 امام دنیا سے چلے گئے یہ قیامت کے قریب لوٹ کر آئیں گے، شیعہ کی مدد کریں گے، سنیوں کو قتل کریں گے۔ اس کے علاوہ تقیہ، جھوٹ بولنا، دل میں ایک رکھو، زبان سے ایک بولو، ان کے دین کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ شیعہ وہ ہیں جو صحابہ پر لعن و طعن کرتے ہیں، شیعہ وہ ہیں جو اپنے ائمہ کی، جیسے امام حسین کی بات کریں یا اس کے بعد امام الباقر کی بات کریں، ان کے جو ائمہ گزرے ہیں ان کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ وہاں جانا، قبروں سے وسیلہ مانگنا، ان سے دعائیں کرنا، یا علی مدد مدد کے نعرے لگانا۔ بلکہ شیعہ میں رافضی اور غالی تو کچھ ایسے ہیں جنہوں نے حضرت علی کو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے برابر کہہ دیا۔ کوئی کہتا ہے کہ پتا پتا علی کے نام سے ہلتا ہے، لہذا سبحان اللہ، اللہ کی تدبیر میں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ محترم حاضرین، آج دیکھیں کہ شیعہ حقیقت میں نکلے کب تھے۔ حضرت عثمان بن عفان کا زمانہ تھا، حضرت ابوبکر کا زمانہ، حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ۔ اس زمانے میں شیعہ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ایک آدمی جو اصل میں یہودی تھا، جسے عبداللہ بن سبا کہا جاتا تھا، یہ شیعہ کی اصل نکلنے کی وجہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں یہ نکلتا ہے اور حضرت علی کی مدد کرنے کی بات کرتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے حضرت علی کو خدا بنایا، یہی وہ شخص ہے جس کے ماننے والوں کو حضرت علی نے زندہ جلوا دیا تھا، اور حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں نکلے۔ محترم حاضرین، آخرکار یہ شیعہ حضرات صحابہ کے بارے میں کہتے کیا؟ سب سے پہلا اعتراضات شیعہ کا یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا سارے صحابہ مرتد ہو گئے سوائے 3 صحابہ کے۔ 3 صحابہ کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں بچا، سب دین کو چھوڑ گئے۔ وہ 3 صحابہ کون ہیں؟ حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان تینوں نے حضرت علی کی خلافت کو مانا، باقی سب نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ مانا، لہذا سارے کے سارے صحابہ یہ مرتد ہیں، یہ کافر ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ سبحان اللہ، کیا سچ میں سارے صحابہ مرتد ہو گئے؟ پھر قرآن میں اللہ نے ان کی تعریف کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کے پروانے ان کو کیوں سنائے؟ آپ کہیے کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہے، ہمارا قرآن جھوٹا ہے۔ آپ کہیے کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جھوٹی ہیں، نہ اللہ کو علم تھا نہ اس کے رسول کا علم ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات کہنا، اللہ کے نبی نے 12 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی، جن میں سے حضرت علی کو چھوڑ کر باقی سب صحابہ کو یہ کافر کہتے ہیں۔ یہ تو بتائیے کیا یہ قرآن کا انکار نہیں ہے؟ بلکہ قرآن میں اللہ نے صحابہ کا ذکر کر کے ان کی غلطیوں کو معاف کہا۔ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ دیندار نہیں تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ صحابہ دیندار نہیں تھے، کہتے ہیں کہ صحابہ میں منافقین بھی تھے، صحابہ میں ظلم کرنے والے بھی تھے۔ اب یہ عدالت صحابہ کی دینداری کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے بتائے گی۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ جو قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے یہ مکمل قرآن نہیں ہے، مکمل قرآن نہیں۔ یہ ساری باتیں پرانے شیعہ کہا کرتے تھے، دور حاضر کے شیعہ کہتے ہیں نہیں، قرآن صحیح ہے، قرآن صحیح ہے، لیکن ان کے باپ اور اجداد نے صاف یہ باتیں کہی ہیں کہ قرآن کے 3 حصے تھے، جس میں سے صرف ایک حصہ موجود ہے۔ 2 حصہ حضرت علی کی شان پر اترا تھا، فضیلت پر اترا تھا، سارے صحابہ نے اس قرآن کو ختم کر دیا۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو اتارا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن محفوظ نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر صحابہ پر اعتراض کرنا، بڑا مشہور قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ جمعہ کا دن تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تھے، ملک شام سے ایک قافلہ آیا، صحابہ میں سے کچھ صحابہ اٹھ کر چلے گئے، جمعہ کو چھوڑ کر اٹھ کر چلے گئے، اس قافلے کی طرف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کرتے ہوئے کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کسی تجارتی قافلے کو دیکھتے ہیں، کسی کھیل کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو ممبر پر کھڑا چھوڑ کر یہ چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو ممبر پر چھوڑ کر دنیا کو اختیار کیا، آپ ان صحابہ کو دیندار کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جائیے تو صحیح، یہ حدیث کب نازل ہوئی، یہ قرآن کی آیتیں کب اتری، اسے تو دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے، ابھی جمعہ کے احکام بیان نہیں کیے گئے تھے، نیا نیا مسئلہ تھا، اس وقت نئے نئے صحابہ تھے، دیندار تھے، اس وقت جمعہ کے آداب بیان نہیں کیے گئے تھے۔ دوسری بات، جب صحابہ مدینہ آئے سخت قحط سالی پڑ گئی تھی، کھانے کے لالے تھے، اس وقت وہ قافلہ آیا، اور مان لیجئے کہ اگر صحابہ سے یہ غلطی ہوئی بھی ہوئی تو معاف کرنے والے آپ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی؟ اللہ نے قرآن میں ان کی اس غلطی کا ذکر کیا، مگر نہ اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو ڈانٹا۔
جن صحابہ کو نہ اللہ نے برا کہا، جن قافلے کو چھوڑ کر جانے والے کو نہ اللہ کے نبی نے برا کہا، آپ کون ہوتے ہیں جو انہیں برا کہیں اور انہیں اسلام سے خارج کریں؟ محترم حاضرین، یہ کہتے ہیں کہ صحابہ بھگوڑے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ حنین کے موقع پر کیا صحابہ اکرام جنگ چھوڑ کر بھاگے نہیں تھے؟ لہذا صحابہ دیندار نہیں ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات بھی آپ جا کر دیکھیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر ہو، غزوہ احد کے موقع پر ہو، جو صحابہ کے بھاگنے کی بات کی گئی اس کی حقیقت کیا ہے؟ پہلی بات کہ صحابہ جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے کا حکم یہ سب سے آخری حکم میں سے ہے۔ اس سے پہلے جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے کے بارے میں اسلام کا کوئی حکم نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ان صحابہ کے بارے میں جو غزوہ حنین میں نکلے تھے، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جو صحابہ نے پیٹ پھیرا اللہ نے ان سب کو معاف کیا، اللہ نے ان کو معاف کیا۔ محترم حاضرین، آپ اگر اس جنگ کی حالت دیکھیں، غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ بھاگے نہیں تھے۔ 10,000 کا لشکر تھا، 1,000 کا لشکر ہزاروں پر بھاری آتا، 10,000 کا لشکر تھا، صحابہ کو لگا جنگ جیت جائیں گے، اس لیے جنگ کے شروع میں عورتیں اور بچے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی سامنے والے ہم کو دیکھیں گے ہار جائیں گے، لہذا عورتیں بچے غنیمت کو لینے کے لیے آگے بڑھے۔ لیکن حنین کے موقع پر اچانک تیر پہاڑوں سے ایسے برسے کہ یہ عورتیں اور یہ بچے جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ صحابہ کو نہیں پتا کیا ہو رہا تھا، کچھ صحابہ وہاں سے پلٹے، لہذا یہ حقیقت میں تھی۔ محترم حاضرین، یقین جانیے جن لوگوں نے اس طرح کے اعتراضات صحابہ پر کیے، اور سبحان اللہ خصوصی طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ آدمی کیا سنی ہو سکتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو نہ مانے؟ حضرت علی کبار صحابہ میں سے تھے، اس امت کے چوتھے خلیفہ تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے علی رضی اللہ عنہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ان حدیثوں کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر ان کے نام پر غلو کیا جائے؟ اور آج دیکھیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، آل بیت سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، ان لوگوں نے اسلام کا کیا حال کر رکھا ہے؟ نہ انہیں نمازوں کی پرواہ ہے، نہ انہیں حلال و حرام کی پرواہ ہے، نہ انہیں دینداری کی پرواہ ہے، لیکن یہ کس پر انگلی اٹھاتے ہیں؟ ان لوگوں پر انگلی اٹھاتے ہیں جو ان کے مقابلے میں زیادہ دیندار ہیں۔ لہذا اس لیے سلف صالحین کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ خود تو دیندار نہ ہو لیکن دیندار لوگوں کے مسئلے میں کیا کرے؟ وہ انگلیاں اٹھائے۔ محترم حاضرین، ضروری ہے آج کا وہ زمانہ، جیسے میں نے کہا شیعہ حضرات نے صرف یہ تو میں نے عمومی چند اعتراضات بتائے، حضرت ابو بکر پر بہت سارے اعتراضات کیے گئے، حضرت عمر سبحان اللہ سب سے زیادہ شیعہ حضرات نے جن پر اعتراضات کے گالی گلوچ کیے وہ حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ اتنا حضرت عمر سے نفرت شیعہ اور کسی سے نہیں کرتے، بلکہ تصور کریں کہ یہ وہ شیعہ ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی نہیں بخشا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں اتاری، سورہ نور کے اندر 10 آیتیں ہیں جن میں اللہ نے حضرت عائشہ کی برات کا اظہار کیا۔ جب یہ آیتیں اتری حضرت عائشہ رونے لگی، زار و قطار رونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مجھ جیسی حقیر مخلوق کے بارے میں اللہ نے 10 آیتیں اتاری ہیں، مجھے تو لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خواب دکھائیں گے، خواب میں آپ کو بتایا جائے گا کہ میں پاک ہوں، مگر اللہ نے میری پاکی میں 10 آیتیں اتاری، کیا سچ میں اس قابل تھی؟ قرآن میں سورہ نور میں 10 آیتیں اتری ہیں، اور یہ شیعہ حضرات ہماری ماں ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو کیا ہے؟ برے القاب سے پکارتے ہیں۔ محترم حاضرین، اس لیے سلف صالحین کہا کرتے کہ جو آدمی شیعہ کو کافر نہ سمجھے وہ خود کفر کے درجے تک چلا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، آج چاہے خوارج کی فکر رکھنے والے ہو، آج معتزلہ کی فکر رکھنے والے ہو، نواسب کی فکر رکھنے والے ہو، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، انجینئر علی مرزا ہو یا اس جیسے وہ لوگ جن کے ایمان کا نہیں پتا اور بغیر تنخواہ لیے ہوئے شیعہ کا کام کرنے والے، ایسے لوگوں کو اپنی صفوں میں داخل ہونے نہ دیں، ایسے لوگوں کو اپنے نوجوانوں سے دور رکھیں، ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے دور رہیں۔ بہت سارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا جواب دیں گے، ہم اس کا رد کریں گے۔ سبحان اللہ، کچھ شبہات ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان سمجھ نہیں سکتا۔ ایک شبہ بڑا طاقتور ہے، دل کمزور ہے، جب شبہ دل پر آئے گا وہ دل کو توڑ کر رکھ دے گا، اور یہ وہ دل ہے جس کے اندر ایمان
نقصان رہتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ نوجوانوں کو اس طرح کے لوگوں سے دور رکھا جائے، اور خاص کر آج کل صحابہ کے اعتراضات کا جواب دینے کے نام سے ہمارے نوجوانوں کے یہاں کئی واٹس ایپ گروپ بنے ہیں، وہ شکوک و شبہات کو نہیں سمجھ سکتے، علماء کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر ایسے نوجوانوں کو نصیحت ہے دور رہیں ایسے لوگوں سے، آپ سامنے والے کی اصلاح کریں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ خود پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اور آج کا یہ وہ دور ہے، اگر آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی آپ ضرور گمراہ ہوں گے، چاہے آپ 5 وقتہ نماز ہوئی کیوں نہ پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، اور جو صحابہ پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اللہ تعالی اس مسئلے میں کیا ہے ہم سب لوگوں کو سمجھ و عقل عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔